اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا۔ جی کل ہم نے آیت نمبر 118 اور 119 کی تھی۔ آیات پہ چونکہ ڈیٹیل زیادہ تھی اس لیے اتنا ہی کور ہوا تھا، اور ان آیات میں جو ہے شیطان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے شرک کی بات ہوئی کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور اس کے بعد پھر جو یہ بتوں کو پوجتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اصل میں باغی سرکش شیطان کے پیچھے لگے میں اس کی بات مانتے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان تو وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے، تو جس کے اوپر اللہ کی لعنت کی گئی ہو اگر اس کی بات مانی جائے یا اس کی اطاعت کی جائے تو انسان خود بھی اپنے آپ کو اللہ کی لعنت کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بیان کیا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا، اس نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک مقرر حصہ لوگوں میں سے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ وہ لے کے رہے گا، یعنی کچھ لوگوں کو وہ ضرور بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا، سیدھے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ شیطان کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو اس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور وہ اپنے اس دعوے کی وجہ سے بہت زیادہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے، ہر وقت لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس سے اگلی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ جو اس کے الفاظ تھے شیطان کے وہ یہاں پہ بیان کیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، میں ضرور ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا، بس وہ ضرور تبدیلی کریں گے اللہ کی تخلیق میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی تھی کہ جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا اللہ کے سوا تو وہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ تو اس میں جو شیطان نے دعوے کیے تھے اس کے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے بہت زیادہ زور دے دے کے یہ بات کہی تھی، یعنی وہ اتنا زیادہ ڈٹرمنٹ تھا، اتنی زیادہ اس نے پکی نیت کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ میں تو ضرور گمراہ کروں گا، یعنی کوئی اس نے گنجائش چھوڑی ہی نہیں۔ اور وہ یہی کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے گمراہی کے راستے جو ہے ان کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، ان کو آسان کر کے دکھاتا ہے، اس میں کامیابیاں اور منافع اور فائدے دکھاتا ہے، اور انسان اس طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہ گمراہی میں جا کے خود کو صحیح سمجھنے لگتا ہے اور اپنے لیے دلائل بھی دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ وہ انسان کو ایسا غفلت کا شکار کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو، اور وہ غافل رہتا ہے زندگی میں اور گمراہی کے راستے کو ہی صحیح سمجھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ وہ ان کو جھوٹی امیدوں میں ڈال دیتا ہے، جھوٹی ان کو وعدے، جھوٹے تمنائیں ان میں ڈال دیتا ہے، یا تو ان کو یہ سکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم تو بخشے بخشائے ہو، تم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کا بھی کانسیپٹ تھا اور آج مسلمانوں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس طرح کی آرزویں اور امیدیں جن میں انسان کھو جاتا ہے، کبھی اپنا کریئر بنانے کے چکروں میں، کبھی کاروبار کے چکروں میں، اور پھر یہ کہ جانوروں کے اوپر جو لوگ جو ظلم کرتے تھے ان کے کان کاٹ دیتے تھے، یہ بھی اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو سکھاؤں گا کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے نا۔ بیسیکلی تو ہر اس نے وہ کام کرانا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف انسان کو لے جائے۔ اور اس کے علاوہ خلق میں تبدیلی، اس کو بھی ہم نے کل بہت زیادہ تفصیل سے دیکھا تھا کہ اللہ نے جس خلق پہ، جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس کو انسان جو ہے وہ تبدیل کرے گا، اور اس میں ہم نے بہت زیادہ تفصیل میں کافی ساری مثالیں اس کی دیکھی تھی۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے کل کا لیکچر نہیں اٹینڈ کیا تو ضرور اٹینڈ کر لیں، کیونکہ اس میں اچھی ڈیٹیلز ہیں، اور یہ آیت بھی جو ہے نا اس کی تفصیل کافی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تو میں بالکل ایک چھوٹا سا ریویو دے رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے اپنی بات پھر اس میں آگے شامل کی کہ جو بھی شیطان کو دوست بنائے گا وہ اچھی طرح سے یہ سمجھ لے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا نقصان ہی کراتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوئی وفادار دوست تو ہے نہیں، دوست تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو انسان کا نقصان ہی کرنے والا ہے، اور وہ خسران مبینہ یعنی واضح خسارہ، اور ایسا خسارہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہو سکے گی۔
کہ سبز باغ دکھاتا ہے، غلط راستوں پر لے جاتا ہے، یہ یقین یہی دلاتا ہے کہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، فریب دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی جو بات ہے یہ اگلی آیت میں بھی کنٹینیو ہے. اس کو میں پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 120 سے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ہیں وہ سراسر دھوکہ ہے. یعدہم، وہ وعدے کرتا ہے ان سے. روٹ ورڈ اس کا واو عین اور دال ہے. شروع میں یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں ہے. یعدہم، وہ وعدے کرتا ہے ہم ان سے. وَيُمَنِّيهِمْ، اور وہ آرزویں دلاتا ہے ان کو یا جھوٹی امیدیں دلاتا ہے ان کو. روٹ ورڈ اس کا میم نون یا. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا امنیہ جو ہے یہ جھوٹی آرزویں، جھوٹی خواہشات، وشفل تھنکنگ، فالس ہوپس، ان کے لیے آتا ہے. تو میم نون یا روٹ ورڈ ہے اور ہم کا مطلب، ہم کا مطلب ان کو. ٹھیک ہے، ہم اور ہم ان کے لیے آتا ہے. وَيُمَنِّيهِمْ، اور وہ آرزویں دلاتا ہے ان کو، جھوٹی آرزویں یا جھوٹی امیدیں. وَمَا، اور نہیں، يَعِدُهُمْ، وہ وعدہ کرتا ان سے. یا ونس اگین وہ کے معنوں میں واو اینڈ دال روٹ ورڈ ہے. الشیطان، شیطان، الا، مگر، غرورا، دھوکے کا. غین را را، غرہ جو ہے نا یہ دھوکے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، مغرور ہونا، غرور کرنا، یہ بھی اسی سے ہی ہے. تو جو شخص مغرور ہوتا ہے یا غرور کرتا ہے وہ بھی ایک طرح کے دھوکے کا ہی شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دھوکا ہوتا ہے جو بھی کوئی بے بنیاد کوئی امید دلا دینا، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی اس طریقے سے ڈیسیو کر دینا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی بات مزید آگے جو ہے وہ کنٹینیو کی، اور وہی بات کہ شیطان باتیں کرتا ہے، شیطان جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور غلط طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. یعنی پہلے جو شیطان کے جو ہتھ کنڈے اور جالوں کا ذکر کیا، وہ تو پہلے شیطان کے اپنے الفاظ سے نا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وَلَوْدِلَّنَّهُمْ وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں. تو اس کے بعد تو مطلب یعنی آپ سوچ لیں کہ اس چیز کے بارے میں کتنا زیادہ الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے کہ جبکہ ہمیں اتنا کلیئر کٹ بتا دیے گئے، اس کے اپنے الفاظ جو اس نے چیلنجز کیے تھے وہ بھی بتا دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ وعدے کرتا ہے، وہ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اس کے جو وعدے ہیں شیطان کو وہ سراسر دھوکا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ ساری باتیں شرک کی بات کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کی، کیونکہ شرک کی طرف انسان کو شیطان ہی لے کے جاتا ہے. اور میں نے جیسا اس دن بھی بتایا تھا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اگر بتوں کو ہی پوج رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. وہ کسی کی بھی بات کو اگر اللہ کی بات کے مقابلے پہ لا کے اور اس کھڑا کرتا ہے اور اس بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، چاہے وہ شیطان کے ہی پیچھے جا رہا ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے بتائے راستے پر جانے کی بجائے شیطان کے راستے پر جا رہا ہے، تو وہ بھی شرک کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیطان اس طرح کے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور علماء نے جو ہے نا اس کے اوپر بڑی بڑی بکس لکھی ہوئی ہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اوپر جو ہے. اگر کسی نے پڑھنا ہو تو کافی ڈیٹیلز میں ہے. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے وعدے کرتا ہے، وہ تمہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. کیونکہ دیکھیں اس کا تو سارا کام ہی امیدوں اور وعدوں کے برل پہ چلتا ہے نا، کہ سبز باغ دکھاؤ، غلط قسم کی امیدیں دلواؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان کو پھر اتنا زیادہ گم کر دو، اس کو اتنا زیادہ مگن کر دو کہ انسان جو ہے وہ بھول ہی جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کتنے غلط کام کر رہا ہے. یہی تو اس کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے پھر شیطان جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے نا. خود بھی آ کے وسوسے ڈالے گا، بار بار آئے گا، بار بار آئے گا. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک دفعہ کر کے یا دو دفعہ کر کے اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو بیٹھ نہیں جاتا. ہم انسان تو جس طرح مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے. اس لیے من شر الوسواس الخناس کہا گیا. تو وہ ایک دفعہ میں کر کے فارغ نہیں ہو جاتا،
لیکن ہم جو ہے نا، ہم اتنی زیادہ غفلت کا ہم انسان شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ تو ایک ایسا دشمن ہے جو ہر وقت اپنے حربے استعمال کر رہا ہے، ہر وقت اپنے جال بنتا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. ایک طریقہ کامیاب نہیں ہوا، دوسرے سے آئے گا. خود نہیں کر سکتا تو ارد گرد کے لوگوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ ایسے جال ڈلوائے گا، یا ایسی باتیں سنوا دے گا، یا ایسے فریب دلوا دے گا کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ فلاں بندہ یہ بات کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہی کر رہا ہوگا. تو انسانوں کی صورت میں بھی آ کے وہ بہکاتا ہے نا. من الجنتی والناس اسی لیے آتا ہے کہ وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے. انسان بھی ایسے شیطان سے ہو جاتے ہیں جو خود بھی شیطان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے انسانوں کو بھی اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی انفرادی طور پر بھی بہکاتا ہے، اجتماعی طور پر بھی گروپس کو قوموں کو بہکاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ انفرادی طور پر کسی کو کوئی کسی چیز میں اٹریکشن ڈال دینا، لذت ڈال دینا، کامیابیوں کے دھوکے میں ڈال دینا اور کہنا کہ یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے، وہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے، تم تو فلاں کام بڑا نیک کرتے ہو. جیسے یہ بھی چیزیں سکھا دیتے ہیں نا کہ تم تو توحید پر ہو، تم تو شرک نہیں کرتے، تم تو بڑے نیک ہو، نمازیں بھی پڑھتے، تو اگر یہ تھوڑا بہت کر بھی لیا تو کیا ہے، حرام کما لو، سود لے لو، یہ تو سب کر رہے ہیں، یہ تو سب دنیا کر رہی ہے. اس طریقے سے بھی کرتا ہے. تو اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو گروپس میں، قوموں کی شکل میں ترقی کے بہانے یا مختلف قسم کے فائدے کی توقع دلاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ کر لو. یا آپ دیکھیں کہ کسی قوم میں اگر شرک کا طریقہ رواج پاتا ہے تو پوری کی پوری قوم یعنی بغیر سوچے سمجھے وہی کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کو وہی صحیح لگ رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت عجیب طریقوں کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو گمراہی کے، تو پوری کی پوری قوم ہی اسی طرف لگی ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ صرف انفرادی طور پر، وہ اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کو یہ کہہ دے گا کہ بالکل وہ کہ نہ کوئی اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہونا ہے. ایتھیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ ان کو اس میں مگن کر دے گا. اور جس کو یقین ہوگا آخرت میں تو اس کو کہہ دے گا کہ تمہاری تو شفاعت کر دینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا فلاں بزرگ نے، یا فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کی بھی ہے تو تمہاری تو شفاعت ہو ہی جانی ہے. انسان کہتا ہے میں نے تو ان کی اس نے مجھے بچا ہی لینا ہے تو میں اپنے کام کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یا ابھی یہ کر لو اور بعد میں وہ بہشتی دروازے سے گزر جانا تو تمہارے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. فلاں کے صدقے سے بچ جاؤ گے. تو جو انسان جس طریقے سے فریب کھا سکتا ہے، جس طریقے سے امید میں پڑ کے دھوکا کھا سکتا ہے، یا کسی چیز کا اس کو خوف ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف سے اس کو تسلی دلا کے اس غلط طرف لگا سکتا ہے نا، وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر انسان کے لیے اس نے مختلف حربے رکھے ہوئے. شیطان کو اکیلا تو یہ نا، اس کی تو پوری ٹیم ہے، اس کے اور ساتھی ہیں شیطان ساتھی جو اس کے دیگر شیاطین جو ہے. تو وہ ہر انسان کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے لیے کون سی کمزوری ہے جو میں نے پکڑنی، کس کمزوری کے ذریعے یہ میرے ساتھ ایزیلی میرے ہاتھوں میں آ جائے گا، یا میں اس کی کون سی کمزور کھڑکی ہے جس سے اندر جا سکتا ہوں اس کی. اور انسان جو ہے دیکھ، انسان کی شخصیت میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی قوت عمل کو تحریک دیتی ہیں، یعنی اس کو عمل کی طرف ابھارتی ہیں، عمل کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایک امید اور ایک خوف. یہ دو بڑے محرک آپ کہہ لیں ہوتے ہیں. یعنی انسان کو اگر کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نا، تو اس چیز کے بارے میں اگر انسان کو کوئی یہ یقین دلا دے کہ تم میری یہ بات مان لو، فلاں کام کر لو، وہ راستہ اختیار کر لو تو تم بچ جاؤ گے، تمہارا یہ نقصان نہیں ہوگا، تو انسان اس سے قائل ہو جاتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اس میں تو نقصان ہوگا، تو وہ شیطان اس کو آ کے اپنی طرف سے یا کسی غلط انسان کی طرف سے اس کو کوئی ایسا راستہ دکھا دے گا کہ دیکھو ایسا کر لو گے تو کوئی بات نہیں، یہ تو دنیا وقتی ہے، تھوڑا سا اتنا سا کرنے سے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، تم ویسے تو بہت نیک ہو اور یہ تو سبھی کر رہے ہیں نا، یہ تو دنیا کی ایک ضرورت ہے، تو تم اس نقصان سے بچ جاؤ. اور انسان چونکہ خوف کھا رہا تھا اس چیز سے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ غلط کام جو ہے نا یہ کر لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، کم از کم میرا نقصان تو نہیں ہو. ٹھیک ہے. ایسے بھی کرتا ہے. اور بعض دفعہ انسان کو جو ہے نا وہ یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تمہیں اس میں تمہاری بڑی کامیابی، ایسی امیدیں دلاتا ہے اور اس طرح کے وہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ تمہارا بڑا مفاد ہے اس میں، اگر تم یہ کام کر لو نا. نوکری کر رہا ہے تو اس میں کہے گا کہ یہ طریقہ غلط اپنا لو، رشوت لے لو، غلط طریقے سے منافع لے لو. کاروبار کر رہا ہے اس میں بھی یہی سکھاتا ہے. تو انسان قائل ہو جاتا ہے اس امید کے سہارے اور اس غلط طریقے پر چل جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو بڑی زبردست ہے، اس میں بھی انسان کو اس طریقے سے بھی وہ بہکا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، یہ انسان کے عمل کی بنیادیں بنتی ہیں، خوف بھی اور امید بھی.
ٹھیک ہے. اور شیطان جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں نے کسی انسان کو کس طریقے سے ورگلانا ہے. میں نے اس کی خوف کی کھڑکی سے اندر جانا ہے یا میں نے اس کی امید کے دروازے سے اندر جانا ہے. جو بھی اس کو راستہ نظر آتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ اس طریقے سے بہکے گا تو وہ اسی طرف سے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف یہاں پہ یہ بتا دیا کہ جو بھی وہ تم سے وعدے وعید کرتا ہے نا وہ سراسر دھوکا ہے, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اگر انسان سمجھ لینا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ظاہری طور پر مجھے اچھی لگ رہی ہیں یا فائدہ مند لگ رہی ہیں, لیکن اصل میں یہ بہت بڑا دھوکا ہے, کیونکہ اصل دنیا تو آخرت کی ہے نا, اس کو وہ برباد کروا دیتا ہے. اور انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں چونکہ دنیا میں کامیاب ہوں تو میں تو بہت کامیاب ہو گئی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غرورن کا ورڈ یوز کیا ہے کہ یہ تو سراسر دھوکا ہے. اس میں بھی یہ دیکھ لیں جب یہ پیش کے ساتھ آتا ہے نا تو یہ ناؤن کا مفہوم دیتا ہے. پیش یعنی غین کے اوپر آپ دیکھیں غرورن لکھا ہوا ہے نا, تو غرور جو ہے یہ ناؤن کا مفہوم دیتا ہے یعنی دھوکا, اٹ سیلف دھوکا. ٹھیک ہے, دھوکے کی حالت جو ہوتی ہے. اور بعض دفعہ یہ غین کے اوپر زبر کے ساتھ بھی آتا ہے, سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے. تو جب غین کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے فاعل یعنی دھوکا دینے والا. اس میں اگر شیطان کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان ایک دھوکا دینے والا ہے. تھوڑا سا یہ اس میں فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ ناؤن کے معنی میں ہے یعنی دھوکا کے معنی میں. اچھا, تو وہ شیطان اب چاہے خوف دلا کے کرے یا امید دلا کے کرے, جس طریقے سے بھی وہ تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے یا جس طریقے کی بھی جھوٹی امیدیں تمہیں دلاتا ہے, یہ سمجھ لو کہ اس کی کوئی دلیل کوئی بنیاد نہیں ہوتی. دھوکا ایسی چیز ہوتی ہے نا جس کی کوئی دلیل کوئی بنیاد نہ ہو, کوئی ثبوت نہ ہو, کوئی حقیقت نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو وہ ساری اس کی جو امیدیں جو تمہیں دلاتا ہے, جو وعدے کرتا ہے, وہ دھوکے پر ہی مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو شیطان کی بات مان کر اس کے راستے پر جاتا ہے تو وہ بظاہر تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ جو آواز ہوتی ہے ضمیر کی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے وہ بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی ختم کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو تعویلات دینے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس پہ خود بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہی ہوں. دیکھو وہ جب اس کو ظاہر اپنے کاروبار میں کوئی غلط طریقہ کیا, اس کو اس کا فائدہ ہو گیا, یا نوکری میں یا عام دیگر معاملات میں لوگوں کے ساتھ, وہ جو اس کو وقتی فائدہ نظر آتا ہے وہ اس پہ بڑا خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ دیکھو مجھے تو اتنے پیسے مل گئے, مالی فائدہ ہو گیا, یا میرے بڑے تعلقات بن گئے, یا میں تو فلاں نقصان سے بچ گیا. تو وہ بظاہر اس کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو تعویلیں بھی دیتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں, یہی سب کر رہے ہیں, یہی طریقہ ہے کامیابی کا. لیکن ہے تو کوئی بھی غلط طریقہ یا کوئی بھی ناجائز راستہ وہ انسان کے لیے وبال ہی ہے نا. تو ہے تو یہ اصل میں دھوکا ہی, چاہے وہ اس کی دلائی ہوئی امیدیں ہیں یا وعدے ہیں. اب چاہے وہ نظر کا دھوکا ہے یا عمل کا دھوکا ہے یا سوچ میں آ کے کوئی وسوسہ ڈال کے وہ دھوکا دیتا ہے, ہر طرح کے اس کے وعدے, ہر طرح کی اس کی جو دلائی ہوئی امیدیں ہیں نا وہ بے حقیقت چیز ہے. بالکل وہ غلط کاموں کو ہی اٹریکٹیو بناتا ہے. جس طرح وہ ہوتا ہے نا جو غلط قسم کی کمپنیاں, فراڈ کمپنیز آ کے اس طرح کی پالیسیز بتاتی ہیں کہ انسانوں کو اسکیم کر لیتی ہیں اور انسانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. لوگ سمجھتے ہو یہ تو بڑے فائدے والا بزنس ہے, اس میں لگا دیا اپنا پیسہ اور پھر پھنس جاتے ہیں اس میں, نقصان ہی نقصان. تو بات یہی ہے کہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان نے خود الرٹ ہو کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمجھا دیا, سب کچھ بتا دیا, جو ایگزیکٹ اس کے الفاظ تھے وہ بھی بتا دیے, اور جو اب اللہ تعالیٰ خود ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہمیں پتا چل گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری باتیں کہ فلاں تمہیں بچا لے گا, فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو, یہ بے شک غلط طریقہ ہے لیکن اس میں تمہیں فائدہ ہوگا, ناجائز یہ کر لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرا دیں گے, یا پھر یہ کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے, تم بعد میں پڑھ لینا, بعد میں کر لینا, یہ دین میں پڑھنا پڑھانا یہ تو بزرگوں کے کام ہے, جوانوں کے کام تھوڑے ہیں, جوانی تو عیش کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے نا, ایک مومن کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ یہ سارے شیطان کے دھوکے ہیں. اب ایک جو مومن ہے نا وہ اس طرح غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو ہونا چاہیے. مومن جو ہے وہ تو بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے اور بہت زیادہ الرٹ ہو کے زندگی گزارتا ہے, اور قدم قدم پر شیطان اس کو بہکاتا ہے. قدم قدم پہ شیطان صرف لوگ ہیں جو آ کے انسان کو دھوکا دیتے.
مختلف آرزویں اور امیدیں دلا کے اور انسان انہیں کی تکمیل میں مسلسل پھر گناہ کرتا جاتا ہے. تو اب یہ جو ہے نا انسان کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہاں پہ بتا دیا کہ شیطان کی جتنے بھی وعدے ہیں وہ سب کے سب دھوکے ہیں, اس میں تم نے نہیں آنا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. کون سے لوگ؟ یہی جن کی بات کی جا رہی ہے جو شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اولئک یہی لوگ, مأواہم حمزہ واو یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ, رہنے کی جگہ. ہم ان کا جہنم ہے, ولا اور نہیں, یجدونا وہ پائیں گے, یا وہ کے معنوں میں, اور روٹ ورڈ اس کا واو جیم اور دال ہے. وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ حاصل کرنا, کچھ پانا, واو نون پلورل کا. ولا اور نہیں, یجدونا وہ پائیں گے, انہا اس سے, محیصن یا بھاگ کر جانے کا راستہ یا ہٹنے کی جگہ, تو یا خلاصی کی جگہ آپ کہہ لیں, بھاگ کے جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ بھی شیطان کے وعدوں پہ یقین کر کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, یا شیطان کی دلائی ہوئی جو جھوٹی امیدیں ہیں ان کو صحیح سمجھ کر شیطان کی اطاعت کرتے ہیں, اس کے راستے پر چلے جاتے ہیں, وہ اپنا خسارہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. اور وہ ایسا ٹھکانہ ہے جو کہ ان کا فکسڈ ٹھکانہ ہے جہاں سے اب وہ ہٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, جیسا میں نے کہا نا کہ ہٹنے کی جگہ, بھاگ کر جانے کا راستہ, یعنی اب وہ جہنم ہی ان کے لیے فکس ہو جائے گا, وہاں سے وہ بھاگ کے جا نہیں سکیں گے, وہ ہٹ کے کہیں پہ جا نہیں سکیں گے. تو یہ نقصان ہوتا ہے شیطان کی باتیں ماننے کا, اس کے فریب میں آ جانے کا, اور خود غفلت کی زندگی گزارنے کا. ٹھیک ہے نا, کہ انسان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ اپنا ایسا خسارہ کرتا ہے کہ آخرت کی ناکامی اس کا پھر مقدر بن جاتی ہے اور وہ پھر جہنم کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں سمجھنے کی کہ کتنا زیادہ اس سے الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس نے اتنی دعوے کیے, اتنے چیلنجز کیے, اور وہ اتنے مختلف طریقوں سے ہمارے اگینسٹ جال بنتا رہتا ہے, اور ہاں انسان جو ہے وہ اپنے اتنے زیادہ ایک ایکٹیو دشمن سے بالکل غافل ہو کے بیٹھا رہتا ہے. اگر ہمیں ویسے کسی انسان کے بارے میں پتا چلے نا کہ فلاں جو ہے وہ ہمیں نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے, یا ہمارے خلاف کوئی جال بن رہا ہے, یا وہ اس طریقے سے ہمیں نقصان دینا چاہ رہا ہے, تو ہم ایسے آرام سے بیٹھے تو نہیں رہے, ہم تو فوراً اس کے لیے کوئی اس سے بچنے کا طریقہ کریں گے. اور شیطان کے بارے میں اتنا کلیئر ہم سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, لیکن پھر بھی انسان اس سے اتنا غافل رہتا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے ہی نہیں ڈھونڈتا. تو اس لیے یہ جو تعوذ پڑھنا اور شیطان سے پناہ مانگنا, خود کو اللہ کی حفاظت و پناہ میں دینا, یہ بہت ضروری ہے. تو دعائیں, یہ خود الرٹ اب ہونے کی ضرورت ہے نا, خود سمجھ جائیں جب بھی اس قسم کی باتیں ذہن میں آنے لگے نا کہ چلو خیر ہے, تھوڑا سا ہی ہے, ابھی کر لیتے ہیں, بعد میں معافی مانگ لیں گے, یا اتنے سے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, یہ تو سب کر رہے ہیں, یا کسی بھی قسم کے وسوسے سے او خیر ہے بعد میں کر لیں گے, اچھا ابھی میں یہ کام کر لوں, یہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور انسان ان میں پھر پڑتا ہے اور پھر انہی میں لگ جاتا ہے. تو فوراً الرٹ ہو جائیں, فوراً تعوذ پڑھیں. کوئی بدزن کر رہا ہے, بدزن ہونے والے خیالات دل میں ڈال رہا ہے کسی کی طرف سے یا کچھ بھی ایسے, تو بس تعوذ پڑھے اور ان کو جھٹکیں اور الرٹ ہو کے رہیں, اور فوری طور پر ریئیکشن نہ دیں اپنی سوچوں کے تحت. یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی چیز ایسی آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے سامنے آ جاتی ہے یا ان ایکسپیکٹڈ سے, اور آپ فوراً اس کوئی ایسا رویہ کسی طرف سے کہ آپ فوراً اس کے اوپر ریئیکشن شو کر دیتے ہیں, تو وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا, کیونکہ ایک بندے نے غلط کام کیا, وہ دوسرے بندے سے بھی وہی غلط کام کراتا ہے. تو تھوڑا سا رک کے سوچ کے اور فوراً الرٹ ہو جائیں کہ شیطان جو ہے وہ غلط طرف لے کے جا رہا ہے, تو میں نے اس کی بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. پھر آگے دیکھیں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں, ہم انہیں ان کی جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں, جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل حق ہے, اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو.
والذینا اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملو اور جنہوں نے عمل کیے الصالحات نیک صالح سے ہے صاد لام خا سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو سین ان قریب کے لیے نون آتین والا ہم کے معنوں میں دال خا لام داخل کرنا ہم ان کو ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو جناتن باغات میں تجری بہتی ہیں یا جاری ہیں جیمرا یا تا جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے من تحتہا ان کے نیچے سے تحتا نیچے کے لیے الانہارو نہر خالدینہ خلد سے ہے خا لام دال ہمیشہ رہنے والی ہے فیہا اس میں ابدن ہمیشہ ہمیشہ ابدن تو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا حقاً حق سچا ٹھیک ہے ومن اور کون اصدق زیادہ سچا ہے اسم تفضیل ہو گیا صدق سے صاد دال کاف اصدق سب سے زیادہ ٹھیک ہے سچ زیادہ سچا ہے من اللہ اللہ سے قیلن قول میں یا بات میں ٹھیک ہے اچھا اب جیسے ہی شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر آیا اور ان کے بارے میں جہنم کی وعید آئی تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کا بھی ذکر کر دیا اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن مجید کا خاص انداز بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی کا بھی ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جیسے ہی کوئی وعید سنائی جاتی ہے اور کوئی جہنم کی عذاب کا ذکر آتا ہے اور مجرموں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ نیکوکاروں کا ذکر کر کے ان کے لیے جو جنتیں ان کا ذکر بھی ضرور کر دیتے ہیں یہ طریقہ اس لیے ہے کہ ایک بیلنس جو ہے وہ رہے کیونکہ جب بہت زیادہ اگر خوف ہی دلایا جائے بہت زیادہ ڈرایا جائے اور صرف سزا کا ہی ذکر ہو تو پھر انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو کے مایوس ہو کے بھی بیٹھ سکتا ہے اور جب انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا تو پھر اس میں عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ عمل کی طرف نہیں جاتا تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ بس ڈراوے ہی دیے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ساتھ دی جاتی ہیں اور نیک جو لوگ ہیں ان کو نیکی پر ابھارا جاتا ہے اور نیکی کی موٹیویشن دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بھی ایسا ہی طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ان کو امید ملے ان کو موٹیویشن ملے اگر کسی کو کوئی ایسا خوف آ گیا کہ اس کا نکل جائے کہ جو بھی ایمان لا کر نیک عمل کرے گا تو وہ جنت کا حقدار ہوگا اچھا تو یہاں پہ اب دیکھیں ایمان کی بات ہوئی اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی بات ہوئی تو یہاں پہ پھر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایمان سے مراد کامل ایمان ہے ایمان سے مراد ایک تو ایمان کی تمام جزویات بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ ایمان پھر صحیح طریقے سے ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ شرک وغیرہ سے پاک ہو خالص ایمان ہو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو اور واقعی انسان جو ہے پھر اس کا اقرار زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو اور اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کرے ٹھیک ہے اقرار باللسان بھی ہو تصدیق بالقلب بھی ہو اور عمل بالجوارح بھی ہو اس میں یعنی اعضاء سے بھی انسان جو ہے اس کے مطابق عمل کرے اور اس کے علاوہ ایمان پھر کمپلیٹ یعنی صرف اللہ پر ایمان اور کتابوں پر ایمان یہاں نہیں جو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تمام جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسول بھیجے گئے اسپیشلی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے تمام جو کتابیں آئیں جتنی غیب کی چیزیں ہیں وہ بھی فرشتوں پر بھی ایمان آخرت پر بھی ایمان یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس میں جیسا یہود و نصارہ کا کانسیپٹ ہے کہ اپنے اپنے نبی تک رہنا ہے اور آگے نہیں جانا تو یہ چیز صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے ایمان جو ہے وہ جب لانا ہے تو پھر سب طریقے سے مکمل طریقے سے لانا ہے تبھی وہی ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے اور وہی معتبر ہے ٹھیک ہے وہ ایمان اور لیکن خالی ایمان بھی جو ہے وہ ناکافی ہے جب تک کہ اس ایمان کے مطابق عمل الصالحات یعنی انہوں نے نیک اعمال کیے یعنی نیک اعمال نہ کیے جائیں اس ایمان کے تحت تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط اور لازم و ملزوم ہے ایک کے بغیر دوسری جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے
تو جو لوگ ایمان بھی لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے بارے میں یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خوبصورت جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس مومنین کے لیے, اور اس پہ وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں بات سب سے زیادہ سمجھنے کی یہی ہے کہ نیک اعمال بھی ہونے چاہیے. یعنی کوئی ایمان تو رکھتا ہے کہ اس کا دعویٰ تو ہے مسلمان ہونے کا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ اس کے اعمال جو ہے وہ اپنی مرضی کے ہیں. اعمال کرتے ہوئے وہ شیطان کی اطاعت کر لیتا ہے. تو ویسے وہ بے شک دعوے کرے کہ میں تو مسلمان ہوں, تو خالی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا تو کافی نہیں ہے نا. یہ تو بات سمجھنے کی ہے نا کہ صرف ایک اتنا سا دعویٰ انسان کا کافی نہیں ہے, عمل چاہیے. اور عمل جو ہے عمل صالح, اس کو ہم پہلے بھی ایک دو دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے. عمل صالح کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایک تو ایمان خالص ہو, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نیت بھی خالص ہو کہ جس نیت سے کیا جا رہا ہے وہ نیت کیا تھی. وہ نیت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ہونی چاہیے اور اللہ سے اجر لینے کی نیت ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی فطور ہے, اس میں کوئی ایسی آمیزش ہے انسان کی کہ اس نے کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے یا کسی انسان کے اوپر ریاکاری کرنے کے لیے یا اس پہ روب ڈالنے کے لیے یا اپنی واہ واہ تعریف کرانے کے لیے کیا, تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے. بھلے اس نے کتنا خیرات کیا, صدقہ کیا, بھلے اس نے کسی کی مدد کر دی, اگر اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ اس کو واہ واہ ہو جائے یا اس کو دنیا میں اس کا کوئی ریوارڈ مل جائے, تو وہ عمل صرف دنیا تک کے لیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال قابل قبول ہیں نا, وہ وہی ہیں جو صحیح ایمان کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کیے جائیں. اور اس میں پھر ایک تیسری چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہ ایمان جو ہے وہ اعمال جو ہیں وہ مسنون بھی ہوں. یعنی خود ساختہ اعمال اگر دین میں ثواب کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے کیے جا رہے ہیں تو وہ اعمال صالحہ نہیں ہیں. یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک اللہ پر ایمان, خالص ایمان, بغیر کسی شرک کے, بغیر کسی آمیزش کے, پھر بات بھی اللہ کی ماننی ہے, اطاعت بھی اللہ کی کرنی ہے, پھر اعمال بھی جو ہے وہ نیک کرنے ہیں اور ان میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اعمال کرنے کی نیت اللہ سے اجر لینے کی, آخرت میں اجر لینے کی, کوئی دنیاوی غرض و غایت اس میں نہ ہو, کوئی کسی انسان کو خوش کرنا نہ ہو. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اعمال واقعی ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں, انہوں نے ہمیں بتائے, انہوں نے ہمیں سمجھائے, یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں, تو پھر تو وہ کام ٹھیک ہے. اس کو بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب دیکھیں بعض دفعہ کیا بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ دین میں بہت سی ایسی چیزیں عبادت سمجھ کر اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی دینی حیثیت ہی نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے سب سے اہم چیز جو ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن کہہ کے لوگ مناتے ہیں. اور اس چیز میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب اس کو تیسری عید کا جو ہے وہ درجہ دے دیا گیا, اور اتنا زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے. اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں. جی بڑے سے بڑے کیک بنائے جا رہے ہیں, بڑے سے بڑا کیک بنانے کا مقابلہ ہو رہا ہے اور اس کو خوب ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے, پھر اس کو ایک بڑی سی تلوار لے کے کاٹا جا رہا ہے, اور کیا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں, اور یہ کہ اس کے لیے جلوس لے کے نکل رہے ہیں, پتہ نہیں کہیں پہ کوئی ماڈل بنا ہوا ہے مسجد کا, تو کہیں پہ خانہ کعبہ کا, اور اس میں گانے بھی چل رہے ہیں اور گانوں کی طرز پہ نعتیں ہو رہی ہیں, یا محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. اور یہ سب کام جو ہے انسان نیکی سمجھ کے, ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس سے تو مجھے بڑا فائدہ اور مجھے بڑا ثواب مل رہا ہے, میں تو عبادت کر رہا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ عبادت کے لیے اس عبادت کی کوئی دلیل ملنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے, کیونکہ دین جو ہے وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا.
تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، اور نہ ہی صحابہ کرام کے طریقے سے ایسی کوئی دلیل ملتی ہے، تو وہ چیز چاہے جتنی بھی ثواب سمجھ کے کوئی کر رہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں، کبھی آپ کو کوئی ایسا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عمل یا آپ کی کوئی حدیث ملتی ہے کہ یہ 12 ربیع الاول جو ہے میری پیدائش کا دن ہے، تو اس کو تم لوگوں نے ضرور اچھی طرح سے منانا ہے، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اپنی پیدائش کا دن منایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کبھی اس دن کو منایا ہو، اور وہ بھی عید سمجھ کے، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کے لحاظ سے زیادہ کنفرمڈ ہے، یوم پیدائش کے لحاظ سے کنفرم نہیں ہے۔ پیدائش کے لیے 9 ربیع الاول کا بھی دن ملتا ہے اور کچھ اور بھی، تو یوم پیدائش تو آپ کا کنفرم ہے ہی نہیں۔ 12 ربیع الاول یوم وفات کے لحاظ سے زیادہ کنفرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں ملتی ہمیں، کبھی کوئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی طریقہ ایسا ملتا ہو کہ صحابہ کرام نے کبھی یہ دن منایا، اور پھر اللہ یہ کہ اس کو عید کا درجہ دے دینا، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے تک دین پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صرف 2 ہی عیدوں کا بتایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منایا اور صحابہ کرام نے بھی، تو وہ ہمیں بتانا بھول گئے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے کوئی فرائض کی ادائیگی میں کمی رہ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی کوئی بات ہوتی کہ ایک عید کا تہوار ہوتا دین میں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہی نہ اپنے قول سے، نہ اپنے عمل سے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین مکمل کر کے گئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے بتایا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا، اس کے بعد اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، اس کے علاوہ کوئی چیز کی گنجائش رہ نہیں جاتی، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول گئے یا کوئی رہ گئی۔ تو یہ تو بات کے لوگوں نے چیزیں نکال لی نا خود سے ہی کہ جی اب ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں جب انسان غلط چیز کی طرف جاتا ہے، شیطان ہی لے کے جاتا ہے نا، تو کیسے کیسے دھوکے اور کیسی کیسی وہ انسان کو امیدیں اور ڈال کے اور کیسے فریب اور جال میں پھنسا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ یہ چیز اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اب کتنی زیادہ یہ چیز بڑھ گئی ہے، اور کتنے کتنے برے طریقوں اب انہوں نے دین میں شامل کر لیے ہیں، اور سمجھتے ہی ہیں کہ ہمیں تو اس سے بڑا ثواب مل رہا ہے۔ کبھی پہلے یہ نہیں تھا ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں جن میں بڑے بڑے ماڈلز اٹھائے ہوئے ہیں، اور عجیب اس میں واحد حرکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیے ہوں گے؟ کبھی سوچے تو صحیح نا اس کے اوپر۔ صرف یہ کہہ دینا کہ کیا ہے، پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم درود پڑھ لیتے ہیں، ہم خوشی منا لیتے ہیں، سیرت کے اوپر ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں، ہمیں نالج مل جاتی ہے۔ تو آپ نے سیرت کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے یا درود پڑھنا ہے، تو وہ یہی دن کیوں ہے؟ آپ باقی دنوں میں کیوں نہیں درود پڑھتے؟ ہمیں تو ہر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ درود پڑھیں، ہر دن آپ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے لیے کسی دن کو محسوس کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم اکٹھے ہو کے درود ہی تو پڑھے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہم اکٹھے ہو کے صرف سیرت پر ہی تو گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کل کو نماز میں حرکت میں 3 سجدے کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایکسٹرا سجدہ ہی کر رہے ہیں، ایک ایکسٹرا عبادت کا عمل کر رہے ہیں، تو پھر تو ثواب بھی ملنا چاہیے نا۔ آپ 4 رکعت کی بجائے زور میں 5 رکعتیں پڑھ لیں، عشاء کی 5 رکعتیں پڑھ لیں، زیادہ کرنا ہے نا عبادت کرنی، تو اس کا ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، اس کا نقصان ہے، اس کا گناہ ہے۔ وہی طریقہ ہے عبادت کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، چاہے کوئی 3 سجدے کرے یا 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر، 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھنا شروع کر دے، وہ ثواب نہیں کمائے گا، وہ گناہ کمائے گا۔ تو یہ نہیں صرف سوچ لینا چاہیے کہ ہم تو نیک ہی کام کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کا شریعت میں کوئی اس کی بنیاد ملتی ہے، کوئی اس کی
ایسی سند ملتی ہے ہمیں تو پھر وہ کام قابل قبول ہوگا نا. ورنہ جتنے جو نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں وہ سب بدعتیں ہیں. بدعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، با دال اور عین سے نکلا ہوا یہ روٹ ورڈ، کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو. بدیع السماوات والارض آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ جو ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا کہ ان کا پہلے کوئی نمونہ تو نہیں تھا، بغیر نمونے کے ایجاد کیا. تو بدعت بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ دین میں عبادت یا ثواب کی نیت سے نئے طریقے جو ایجاد کرنا ہے نا، جس کی مثال نہ سنت میں ہو نہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے ملتی ہو، تو وہ چیز بدعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز کی ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی وہ رد کی ہوئی ہے. اور صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ بھی مردود ہے، اس کے لیے بھی رد کیے ہوئے کئی ورڈ آتا ہے. اور پھر ایک جو آپ نے سبھی سنتے ہیں جب بھی خطبہ ہوتا ہے تو جو بھی امام ہے وہ اسی سے آغاز کرتے ہیں نا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام کاموں میں سے سب سے برا کام دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. کی جاتی ہے وہ بدعت ہے جو عبادت کی ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، جس میں بعض دفعہ پھر لوگ جو ہیں وہ جب انہوں نے بحث کرنی ہوتی ہے نہیں ماننا ہوتا تو کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موبائل اور آئی پیڈ بھی نہیں استعمال کرتے تھے، آپ اس کے اوپر کیوں کلاس لے رہے ہیں یا آپ اس کے اوپر لیکچر کیوں سن رہے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں دین کو پھیلانے میں سپورٹیو ہیں، یا یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ دین کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو دین میں عبادت یا ثواب کی نیت سے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں نا، عبادت سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، جن کی کوئی بنیاد یا دلیل نہیں ملتی ہمیں سنت سے، وہ چیزیں بدعت ہوتی ہیں. موبائل استعمال کرنا، گھڑی استعمال کرنا، لوگ کہتے ہیں جی آپ فریج سے پانی کیوں پی رہے ہیں، تو اے سی کیوں لگایا ہوا ہے، تو پنکھا کیوں چلا رہے ہیں، یہ چیزیں بھی نہیں تھے، آپ گاڑی میں بھی نہ بیٹھیں، یہ چیزیں نہیں آتی. جب کوئی بات ہے کہ انسان کو شیطان نے بہکانا ہوتا ہے اور نہیں سمجھنے دینا ہوتا نا، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں الجھا دیتا ہے. تو اس لیے اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں جو ہے نا تھوڑے اپنے دل اور دماغ کو نا وسیع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر کسی کو یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی تو اپنے طور پر اس کی آپ تحقیق کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ اعمال صالحہ کی ڈیفینیشن تبھی کمپلیٹ ہوتی ہے جب ایمان خالص نیت کے ساتھ مسنون اعمال کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، بھلے کسی کا ایمان صحیح ہے، کوئی وہ شرک نہیں کرتا، بھلے اس نے کیا بھی اللہ کی نیت سے ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا، لیکن وہ مسنون اعمال نہیں تھے تو وہ اعمال صالحہ نہیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. اور اگر باقی دونوں کنڈیشنز ہوں، اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک کر رہا ہو تو بھی وہی بات آ جاتی ہے، یا اللہ کے ساتھ شریک نہ کر رہا ہو، مسنون اعمال بھی ہوں لیکن نیت ٹھیک نہ ہو تو بھی وہ اعمال صالحہ میں نہیں آتا. تو یہ جو ہے نا اعمال صالحہ صرف اس طرح پڑھ کے نہیں ہم گزر جا سکتے نا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بس جنہوں نے نیک اعمال کیے، یا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم بڑی جلدی سے اس آیت کو بہت دفعہ آتی ہے نا پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کو ایسے پڑھ کے نہیں گزر جانا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنا اس کی ایکچوئل تفصیل کیا ہے، پھر ملیں گی وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا وعد اللہ حق، اس آیت کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں نا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے. پہلے جو شیطان کے بارے میں آیا تھا وہ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان جو ہے اس کے جو وعدے ہیں تمہارے ساتھ وہ تو دھوکہ ہیں. اور سچی باتیں، سچے وعدے کس کے ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی جو باتیں اور وعدے ہیں وہی سچے ہیں.
یعنی شیطان کے وعدے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے. تو ظاہر ہے ان شیطان کے وعدوں مقابلے میں اللہ کا وعدہ سچا ہے نا. عموماً ہم حق کا ترجمہ بس یہ کہتے ہیں نا کہ سچا ہے یا سچی بات ہے یا سچا وعدہ ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے تو ظاہر مطلب تو یہی بنتا ہے، لیکن لغت میں حق کا مطلب ہوتا ہے ایسی سچی بات جس کے ثبوت کا انکار کیا ہی نہ جا سکے. یعنی ایسا ثبوت، ایسا واضح ثبوت ہو جسے ہم کہتے ہیں نا ازہر من الشمس، یعنی سورج کی طرح ظاہر. یعنی سامنے سورج نکلا ہو تو کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسا ثبوت جس کو نہ تسلیم کرنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو، ایسا واضح ثبوت، ایسی واضح بات وہ حق ہوتی ہے جس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے بھی ایسے ہی سچے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے اوپر اتنا ہی یقین رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہے وہ سب سے زیادہ سچا ہے، سب سے زیادہ حق ہے، اور اللہ کی بات سے اور زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. یہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پوچھ لیا کہ مطلب ظاہر ہے یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب یہی ہے کہ obviously یعنی اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی. تو انسان کو پھر یہی چاہیے نا کہ وہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرے، نہ کہ وہ شیطان کے وعدوں پر یقین کرے جس کے وعدے ہیں ہی سراسر دھوکے کے اور جھوٹ کے اور فریب کے اور خسارہ دلانے والے، نقصان دلانے والے. ٹھیک ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، اور پھر وہی بات جو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، وہی دھوکے سے پاک ہے. باقی کسی کی بات جو ہے وہ اتنی سچی یا وہ صحیح نہیں ہو سکتی. تو اسی دین پر رہنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، انہی چیزوں پر رہنا ہے اور اسی تک اپنے آپ کو رکھنا ہے. ادھر ادھر نہ بھٹکنا ہے، نہ کسی اور کی بات کو سننا ہے، اور نہ کسی اور کے طریقے پہ جانا ہے. آگے دیکھیں، لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، نہ اور کسی کو نہ پائے گا جو کہ اس کا حمایت و مددگار اللہ کے پاس کر سکے. لیسا نہیں ہے بِأَمَانِيِّكُمْ تمہاری آرزوؤں پر، ولا اور نہ امانی اہل الکتابی اہل کتاب کی آرزوؤں پر. امانی کا میں آپ کو بتا چکی ہوں. نہ تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر یہ چیز موقوف ہے. من جو کوئی یعمل وہ عمل کرے گا، یا وہ کے معنوں میں سو جو ہے وہ برائی کے لیے آتا ہے، یعنی جو بھی کوئی برا عمل کرے گا، یجزا بھی وہ جزا دیا جائے گا ساتھ اس کے، جیم زا اور یا وہ بدلہ دیا جائے گا ساتھ اس کے، ولا اور نہیں یجد وہ پائے گا، واو جیم دال، لہو لیے اس کے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی دوست، واو لام یا، ولا اور نہ نصیرن کوئی مددگار. اب یہاں پہ جو ہے نا اہل کتاب کو بھی مخاطب کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان جو مطلب مومنین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی. یعنی یہاں سے اب آگے جو بات ہے نا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ بنی اسماعیل دونوں کو مخاطب کر کے کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے طریقے کی بھی بات آئے گی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نہ تو بنی اسرائیل سے نسبت ہونے سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہی بنی اسماعیل سے نسبت ہونے کا کوئی فائدہ ہوگا. یہ تو محض خاندانی نسبتیں ہیں. فیصلے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہونے ہیں وہ انسان کے اعمال سے ہونے ہیں. کسی کو کسی خاندان یا کسی چین سے نسبت ہونے سے کوئی فضیلت نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ شیطان اس طرح کی امیدیں دلوا دیتا ہے نا، اور اس طریقے کے خیالات دل میں ڈلا دیتا ہے، اور انسان اسی پہ چلتا جاتا ہے. اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ یہ اہل کتاب اور مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں انہوں نے یہ دعوے کرنے شروع کر دیے، یہ جس طرح
तफसीर इब्न कसीर में हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह में है कि वो फरमाते हैं कि अहले किताब और मुसलमानों में ये मशहूर होने लगा कि अहले किताब तो ये कहकर अपनी फजीलत जता रहे हैं कि हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले के हैं, हमारी किताब भी तुम्हारी किताब से पहले की है, और मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे नबी तो आखिरी नबी है और हमारी किताब तमाम अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है। तो उस पर फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, यानी इस किस्म की बातें जो है वो होने लगी। तो ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली सबको बता दिया कि ना तुम्हारी आरजुओं पर, यानी जो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स कह रहे वाले ईमान, तुम्हारी आरजुओं पर भी मबनी नहीं है और अहले किताब की भी आरजुओं पर मबनी नहीं है। क्या मबनी नहीं है? अल्लाह ताला के हाँ होने वाले फैसले वो किस तरीके से होंगे। मई आमल सूअन, जो भी बुरा अमल करेगा वो उसका बदला दिया जाएगा, और बुरा अमाल करने वाले जो हैं वो अल्लाह के हाँ किसी को अपना मददगार या दोस्त नहीं पाएंगे, यानी अकाउंटेबिलिटी होगी। हाँ, अगर कोई सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला के हाँ उसकी माफी है, वरना अल्लाह ताला के हाँ निस्बतें इन चीजों से नहीं है कि बस अल्लाह ताला के हाँ फजीलतें इन निस्बतों की वजह से नहीं है कि और बस इन आरजुओं पे इंसान बैठा रहे कि जैसा अहले किताब कहते थे कि हम तो भाई सबसे आला हैं, सबसे अफजल हैं, और आगे मुसलमानों का भी यही ख्याल है कि हम ही जन्नती हैं और जन्नत के तो सर्टिफिकेट हमें मिले हुए हैं। ऐसी बात नहीं। तो ना तुम्हारी ख्वाहिशातों पर मबनी है ना अहले किताब की। आखिरत का नतीजा जो है वो हमारी तमन्नाओं पर नहीं है, वो हमारे अमाल पर मबनी है। ठीक है ना। मुसलमान जो है ना वो अपने बारे में ये कभी सोचते ही नहीं है कि हम भी दोज़ख में जा सकते हैं। वो कहते हैं हम तो हैं ही जन्नती, चाहे जो मर्जी कर लें, क्योंकि हमारी तो शिफात हो जानी है, हम तो नबी की उम्मती हैं। लेकिन ये सारी वो बातिल उम्मीदें हैं जो शैतान ने दिलाई हैं, जिनका अल्लाह ताला ने अभी बताया ना कि, और ये भी क्लियर कर दिया कि इन ख्वाहिशात पर फैसले नहीं होने कि फलां ने शिफात कर देनी, फलां के ग्रोह में शामिल हो जाओ और बस हम तो हैं ही जन्नती, या फलां वजीफे करते रहो, अभी ये कर लो बाद में ऐसे कर लेना, फलां के पास चले जाना उससे माफी दिला लेना। ये सब झूठी उम्मीदें हैं जो शैतान ने दिलाई हुई हैं। ठीक है ना। और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह ताला के हाँ कि हमारी निस्बत चूंकि फला फिरके से है तो उससे हमारी बचत हो जानी है। ये सब झूठी ख्वाहिशात है। ये आस्थाने और दरगाहें और जो ये फला पीर के पास चले जाओ और उसका या उसकी कब्र पे जाके दुआएं मांगो, या बहिश्ती दरवाजे, ये सब जो है ना ये नजात के सस्ते तरीके हैं जो आज मुसलमानों ने भी अपना लिए कि हम तो उम्मती हैं तो बख्शे बख्शाए हैं, हमने तो फलां की बात मान ली तो उसके ग्रुप में शामिल हो गए। ये सारे बहुत बड़े धोखे हैं और इंसान को गुमराह करने में ना सबसे आसान रास्ता इंसान ने यही सस्ती निजात का रास्ता निकाला। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके अमल ने उसे पीछे छोड़ दिया उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकेगा। तो ख्वाह कोई मुसलमान है, यहूदी है, नसरानी है, वो अपने अमल का ही बदला पाएगा, जिस ईमान के साथ, जिस नियत के साथ जैसा अमल किया जाएगा। है ना। और अल्लाह के हाँ कोई किसी का मददगार नहीं होगा अगर खुद उसने अपना अमल ही ऐसे बुरे किए होंगे। बल्कि इसमें ये भी आता है कि सहाबा कराम ये सुनकर ना बहुत परेशान हो गए कि गलती तो हर एक से होती है, तो जो भी बुरा अमल करेंगे हम उसका बदला जरूर मिलेगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक नेक अमाल करते जाओ, जो तकलीफ तुम्हारी राह में इस दुनिया में आती है ना वो तुम्हारे गुनाहों के कफारे का सबब बनती है। यानी ये आयत कोई मायूस करने के लिए नहीं आई, ये सिर्फ अमल पर उभारने के लिए ये आयत नाजिल की गई थी। तो मोमिन को तो अगर एक कांटा भी चुभता है, ये भी हदीस का मफहूम है कि उसको एक कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं। तो जरा सी भी कोई इंसान को तकलीफ होती है तो उसके गुनाह झाड़ने के लिए आती है। बल्कि एक में ये भी आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी पूछा कि इसी हवाले से कि इस तरह से, तो इसी आयत के हवाले से कि इस तरीके से तो मतलब हमारे लिए तो बड़े प्रॉब्लम है कि अगर हर जो भी कोई बुरा अमल करेगा वो उसका बदला पाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी यही बताया कि नहीं, जो भी इंसान इस दुनिया में जो भी गम देखता है, जरा सी परेशानी, बल्कि अगर ऐसे भी होता है कि तुम अपनी जैसे कोई माल अपना ढूंढ रहे थे, जैसे जेब में हाथ डाला और माल नहीं मिला,
اور تھوڑی دیر کے لیے تمہیں پریشانی ہوئی اور بعد میں وہ تمہیں مال مل بھی جاتا ہے اپنے پیسے وغیرہ، تو اس تھوڑی سی دیر کی جو پریشانی تم نے اٹھائی وہ بھی تمہارے گناہ جھاڑنے کا باعث بنتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنا کتنا ہمارے دین میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اجر رکھا گیا ہے. تو جو دنیا میں انسان کو غم یا پریشانی یا مصائب آ جاتے ہیں نا، وہ انسان کے اس سے غم اٹھانے سے اس کے جو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا وہ جھڑ جاتے ہیں. کیونکہ انسان تو سبھی گناہ گار ہے نا، ہم پتہ نہیں کتنی کتنی خطائیں کر جاتے ہیں، کیسی کیسی باتیں بول جاتے ہیں، کسی کے بارے میں برا بول دیا، برا گمان کر دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کو ایسی بات کہہ دی جو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو بری لگی، یا اس طرح سے اور بھی کتنی چیزیں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی. تو جو چھوٹے گناہ ہے نا وہ تو اس طرح ان اعمال سے جھڑ جاتے ہیں. جو گناہ کبیرہ ہے ان کے لیے ظاہر ہے جو کفارہ یا جو پراپر مغفرت کا طریقہ ہے اس کے حوالے سے، لیکن باقی گناہ جو ہے انسان کی ان تکلیفوں سے ہی جھڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہ سبق ہے ان آیات کا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ عمل کرنا ضروری ہے. آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. یہ دنیا تو بس ایک امتحان گاہ ہے نا، یہاں پہ تو انسان ہر وقت آزمائش میں، امتحان ہی چل رہا ہوتا ہے. نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں ہی ملنا ہے. اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی صفت عدل پر ہے کہ جس نے جو کیا ہے وہ پائے گا. ہماری جھوٹی خواہشات پر مبنی نہیں ہے آخرت کے نتیجے جو ہیں. ٹھیک ہے، اعمال کرنے ہوں گے، نیک اعمال، محض خواہشات نہیں کہ بس ہم خیر الامم ہیں تو بس ہماری تو بخشش ہوگی. ٹھیک ہے، تو اپنا محاسبہ ہر وقت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ خام خواہ کی خوش فہمیاں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں نا، اور ہر مذہب کے لوگ اپنی اپنی طرح کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یہ سب شیطان کی ہی دلائی ہوئی وہ امانی، وہ جھوٹی خواہشات ہیں. تو انسان کو الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس یہ چند وظیفے کر لیے تو چلو جی ہماری تو بخشش ہو گئی. ایسی بھی بات نہیں ہے. یہ جو سستے طریقے ہیں نا نجات کے، ان سے خود کو ذرا بچانے کی ضرورت ہے، اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح اور فہم ہمیں ملے. یہ خود ساختہ طریقے، خود ساختہ سوچیں، خوش فہمیاں، امیدیں، یہ سب لے کے انسان بیٹھا رہتا ہے. اور یہ سارے شیطان کے سجھائے ہوئے نا، کیونکہ شیطان انسان کو نیک عمل سے روکنا چاہتا ہے تو ان چیزوں میں الجھا دیتا ہے. تو اسی میں ہمیں الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. پھر آگے بتا دیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. اچھا، ومن، اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے، من ذکرن، ذکر جو ہے یہ مرد کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، او انسا یا عورت، وہوا، اور وہ مؤمن مومن ہو، فاولائکا، تو یہی لوگ، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، ولا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا، نقیرا تل کو آپ کہیں نا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، اس کی ایک طرف تو وہ ایسے لائن سی ہوتی ہے نا، اس کو شگاف بیسیکلی کہتے ہیں. اسی لیے میں رکی تھی اس کے ترجمے پہ. اس کی بیک سائڈ پہ نا، میں نے آپ کو شاید دکھایا بھی تھا لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو فتیلہ کی کا مطلب بتایا تھا. تو کھجور کی گٹھلی کی بیک سائڈ پہ نا ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ڈاٹ، بالکل ایسے جیسے کسی پرندے نے یوں کر کے نا ایسے چونچ ماری ہو، اس کو نکیرہ کہتے ہیں. بیسک چھوٹا سا نا ایسے ایک سوراخ ہوتا ہے، ہر کھجور کی گٹھلی کی بیک پہ ہوتا ہے. اصل میں عربوں کی تو یہ ڈیلی کی خوراک تھی نا، تو وہ غور بھی اس کے اوپر بہت کرتے تھے. ہماری تو آج کل خوراک کی ورائٹی اتنی ہوگی نا، ہم کھجور کی گٹھلی پہ ہم تو غور ہی نہیں کرتے. تو آج آپ سارے کھجور کی گٹھلی کھول کے دیکھ لیں. لائن کا تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے نا، کھجور کی گٹھلی کی بیک پہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے، اس کو نکیرہ کہتے ہیں بیسیکلی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ساتھ ہی وہی بات کے غلط کام کرنے والوں کی بات آئی تو تسلی دینے کے لیے نیکوکاروں کا بھی ذکر کہا گیا کہ چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، جو بھی نیک کام کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے اوپر کوئی ایک نقطے برابر بھی یا اس چھوٹے سے ڈاٹ کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا.
यानी कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी गई है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से। वो जो ना इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो भी ज्यादा तकवा वाला है वो अल्लाह के ज्यादा करीब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर्द है तो उसकी शायद ज्यादा फजीलत हो जाएगी और औरतों की कम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जो भी नेक काम करेगा, यहाँ से ये भी पता चलता है कि कोई अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अल्लाह ताला के फजल और एहसान का जिक्र है कि जो भी नेक कमाल करेगा और वो मोमिन होगा, ठीक है, यानी ईमान की शर्त साथ है कि वह ये नहीं है कि ईमान नहीं है तो बेशक नेक काम करते रहे। जिस तरह अगर कोई दूसरे लोग जो जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है या अल्लाह पर खालिस ईमान नहीं है, साथ शिर्क करते हैं यहूद ने सारा, तो नेक काम तो वो भी करते हैं, लेकिन उनके कामों का सिला बस इस दुनिया तक ही है, क्योंकि वो आखिरत की नीयत से किए नहीं जाते ना। तो जिसने किया ही दुनिया की नीयत है, दुनिया में उसका रिटर्न उसको मिल जाता है, ठीक है ना। तो ईमान खालिस होना भी जरूरी है, और जितना जितना फिर ईमान होगा और जितना ज्यादा इखलास के साथ, जितनी सच्ची नीयत के साथ अमल किया जाएगा, वैसा वैसा अच्छा बदला भी वो अल्लाह ताला से पाएगा, ठीक है ना। तो वंस अगेन इसमें भी वही अमाले साले की डेफिनेशन, ईमान, इखलास और फिर मसनून अमाल, ठीक है। और फिर जो जितना ज्यादा अच्छा करेगा, देखिए जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होती है। तो जितने वॉट का बल्ब होता है उतनी ज्यादा रोशनी होती है, जितना पेट्रोल गाड़ी में होगा उतनी ज्यादा गाड़ी चलेगी। तो ये कि जितना जिस दर्जे के अच्छे अमाल होंगे उतना अच्छा उसका जो है वो अजर और सवाब भी मिलेगा, ठीक है ना। क्या क्वालिटी थी, क्या क्वांटिटी थी, सब देखा जाएगा। किसी ने बहुत ज्यादा सदका किया लेकिन उसकी नियत की क्वालिटी वो नहीं थी, और किसी ने थोड़ी सी भी एक खजूर का भी सदका किया लेकिन बहुत सच्ची खालिस नियत से किया और उसके जो हालात थे उनके तहत, तो वो एक खजूर भी जो है वो पहाड़ के बराबर हो सकती है उसका जो रिवॉर्ड है। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला के हाँ इस तरीके से फैसले होंगे। तो ईमान जो है ना वो ताकत है जो अमल पर उभारती है, और जितना ज्यादा खालिस ईमान और जितना खालिस नियत के साथ इंसान जितना अच्छा अमल करेगा वैसा वैसा रिवॉर्ड पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखें अमाल के भी दर्जे होते हैं और आगे जन्नत के भी दर्जे हैं जो उन्हीं अमाल के मुताबिक दिए जाएंगे, जिसका जितना अच्छा अमल था और जितनी नियत के साथ। और इसमें अल्लाह ताला की हाँ सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी भी देखी जाती है। तो ये नहीं है कि सिर्फ कोई अमीर है वो ज्यादा सदके कर रहा है तो उसको ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला के हाँ फैसले जो है ना वो बहुत ज्यादा अदल से और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से बढ़ के आदिल तो कोई नहीं हो सकता ना। तो बहुत सब चीजों को देख के फैसले किए जाएंगे। और ये अहम बात मैंने बता दिया कि वो दाखिल होंगे जन्नतों में, जन्नत में दाखिल होंगे और उनके ऊपर कोई छोटा सा भी जो है वो जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी एक तिल बराबर भी अगर उन्होंने कोई छोटी सी भी नेकी की होगी तो उसका भी अमल मिलेगा। और कोई भी ऐसा बुरा बदला नहीं वो पाएंगे जो खाम खाम में उनके सर पे कोई आ जाए, उसमें कोई ना कोई उनका अपना अमल शामिल होगा तो उस चीज का बुरा बदला उनके ऊपर मिलेगा, वरना नहीं। तो ये समझने की बात है इन आयात का जो क्रक्स है कि हमारा दीन जो है वो झूठी ख्वाहिशात पे रहना नहीं सिखाता, ना ही हमारा दीन जो है वो नेकी करके ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश के ऊपर लेके जाता है। खालिस ईमान, खालिस नियतें और सही अमाले साले ये परख का स्टैंडर्ड है, यानी ये कसौटियां हैं, ठीक है, जिनके मुताबिक परखा जाएगा और यही अमाल की कबूलियत की शर्त भी है, ठीक है। तो जब ऐसे करेंगे तो फिर जन्नत मिलेगी, महज झूठी ख्वाहिशात पर जन्नतें नहीं मिल जानी, चाहे वो अहले किताब हैं, चाहे वो हम मुसलमान हैं, जो भी हैं। तो ये इन आयात से हमें सबक मिलता है क्या। और ये है कि फिर क्योंकि जो अगली आयत तो फिर उसी अगली आयत, ये सारी आपस में रिलेटेड ही है। मैं चाह रही थी रुकू कंप्लीट हो जाता लेकिन टाइम बहुत ज्यादा चाहिए उनके लिए भी। चले हम यहीं तक रखते हैं। हमारा मकसद कुछ जल्दियां करना नहीं है, हम समझना चाहिए अच्छे तरीके से, सही तरीके से। और जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात है इंशाल्लाह ताला फिर उसको हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल ये जो आयात है ना इनको आपने इनके ऊपर गौर करना है, इनके ऊपर समझना है, अपनी जिंदगियों पे गौर करना है, अपने ऊपर यानी अपना मुहासबा हमने जरूर करना है।
ٹھیک ہے نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بڑا نیک ہوں یا میرے اوپر شیطان نہیں آتا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطان ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کس طریقے سے کرتا ہے وہ بھی بتا دیا, اور اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں یہ بھی بتا دیا. تو ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور یہ بھی دیکھنے کی کہ وہ کون سی کمزوریاں میرے اندر جن کی وجہ سے میں فوراً جو ہے وہ بہک جاتی ہوں یا فوراً میرے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہوں, اور اس کے لیے مجھے پھر اپنے لیے کس طریقے سے حفاظتی بند باندھنے ہیں, کیا کیا حصار کرنے ہیں. معوذتین جو ہے نا یہ بھی فریکوینٹلی دن میں پڑھا کریں, تعوذ پڑھا کریں, اور الرٹ رہا کریں جب بھی کوئی ایسی بات ہو. فوری ری ایکشن دینے سے بچیں, ٹھیک ہے. اور اپنے جو عبادت کے طریقے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا علم حاصل کریں اور دیکھیں, اور اپنا محاسبہ خود کریں کہ واقعی ہمارے جو طریقے ہیں وہ مسنون ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے کسی کو یہ بات ٹھیک نہ لگی ہو جو میں نے میلاد کے حوالے سے کی ہے, تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنی ریسرچ کریں, خود پڑھیں, خود فائنڈ آؤٹ کریں, اور دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں. کیونکہ ان دی اینڈ ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے ہمیں یہ بتایا تھا یا ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے تھا, ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے. یہ کوئی ریزن اللہ کے سامنے ہم نہیں دے سکیں گے, ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ الرٹ ہو کے اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. جی پلیز اگر تلاوت پلے کر دیں. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھیں, پڑھیں, اس پہ عمل کریں. آمین یا رب العالمین. دعا کر لیجیے.